أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے رکوع نمبر 14 میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا پتہ، کیا تم علم ہے کہ وہ کہف والے، غار والے، جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لے لی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں آسانیاں فرما، ہمیں راہ حق پر چلنا نصیب فرما۔ میں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے پھر کئی سال ان کے کانوں پر، گنتی کے کئی سال جو ہیں وہ تھپکی رکھی یا کانوں میں پردہ ڈال دیا، ان کو بھی کوئی آواز نہیں آتی تھی، سوئے رہے 300 سال کم و بیش۔ اور پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ جو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان میں سے کون صحیح مدت بتاتا ہے۔ ان کی مختلف آراء تھیں اس کے بارے میں۔ پھر اگلی آیتوں میں فرمایا، اے محبوب نحن نقص علیک نبأہم، ہم ان کی خبر جو ہے، ان کا حال جو ہے آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں، صحیح بات اللہ فرماتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں محبوب آپ کو۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ ایک گروہ تھا، کچھ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان رکھتے تھے، تو ہم نے ان کے ہدایت کو بڑھایا، ان کی راہ حق پر چلنے کو استقامت عطا کی۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ڈھارس بندھائی ان کی۔ جو بادشاہ تھا وہ ظلم و ستم پہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا، اسلام کا نام لیتا، اللہ کا نام لیتا، اس کو کہتا مار دو، قتل کر دو۔ بہت سے بندے مار دیے اس نے، لیکن اذ قاموا، جب وہ بندے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے یا ویسے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا قالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہمارا پروردگار وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم تو اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، کسی اور کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، کسی اور کی بات نہیں کریں گے ہم۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، جیسے بادشاہ کہتا ہے بتوں کو پوجتے ہیں ہم، پھر تو یہ بات حد سے گزر گئی، تو بہت غلط بات ہو جائے گی، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مضبوط جو ہے راہ عطا فرما دی، ان کو اس پر استقامت عطا فرما دی، اور یہ کہ وہ لوگ پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، بادشاہ کے دربار سے جس طریقے سے نکل گئے، اور پھر وہ صحرا میں جا کے، جنگل میں جا کے ایک غار میں چھپ گئے۔ تو غار جو ہے اس کو کہف کہتے ہیں۔ رقیم کے مختلف معنی علماء حق نے کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جگہ کا نام رقیم تھا جس میں وہ غار موجود تھی، تو جنگل کے کنارے کو رقیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف نام اس کے آتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف جو تھے ان کی تعداد مختلف بتائی ہے لوگوں نے،
قرآن پاک میں واضح نہیں ہے، لیکن زیادہ اکثر روایت سے معلوم ہوتا ہے، معتبر روایت سے پتہ چلا وہ 7 تھے۔ ان کے نام بھی لکھے ہیں علماء اکرام نے روایات کی روشنی میں، جو اس وقت تختی پر لکھے گئے تھے جب وہ ان کے غار کے باہر دیوار بنا دی گئی تھی، اس کے نیچے تختی رکھی گئی تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں، حسین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ ان کے نام جو اتنے برکت والے ہیں، جہاں لکھ کے رکھ دو وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ کشتی، دریا، سمندر میں اگر سفر میں رکھو پاس تو غرق نہیں ہوگی، آگ والی جگہ پر کپڑے پہ لکھ کے آگ اندر کپڑا پھینک دو آگ بجھ جائے گی، جہاں رکھو گے وہاں برکت ہوگی، جانوروں میں برکت ہوگی، انسانوں میں برکت، گھروں میں برکت ناموں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ تھے تو نہ نبی تھے، نہ کوئی ایسی شخصیات تھے جن کے بارے میں کہا جائے کہ وہ نبی کے ساتھ خاص گروپ تھا۔ نبی کے بہت بعد کے زمانے میں وہ آئے، لیکن اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی دین حق پر۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جواب دیا کہ ہم دین حق کے بغیر کسی کام میں نہیں چلیں گے، ہم بتوں کو نہیں پوجیں گے، بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرما دی۔ پھر وہ 300 سال تقریباً غار میں رہے، اس حال میں رہے کہ وہاں سوئے ہوئے ہیں، اور اس طرح سوئے ہوئے جیسے جاگرے ہوتے ہیں، ان کو اب کوئی آس پاس کا پتہ نہیں ہے، نہ کوئی آواز ان کو آتی ہے، نہ آس پاس کوئی دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے مزید اگلی آیتوں میں تفصیل مزید بیان فرمائی ان کی، ان کے اوپر کانوں کو ہم نے تھپ کی دی، یعنی کانوں ان کے بند کر دیے، کوئی آواز نہ آئے، روشنی ان کے غار میں آتی ہے، ہوا ان کے غار میں آتی ہے، لیکن دھوپ ان کو نہیں ستاتی ہے۔ تو ایک مدت گزر گئی، پھر وہ ایک بکریاں چرانے والے نے وہ دیوار گرا دی جو ان کے غار کے باہر تھی۔ وہ جب گرا دی تو اندر کا ماحول دیکھ کے وہ دہشت سے بھر گیا، بھاگ گئے دیوار گرا کر۔ ان کو پھر بھی نہیں پتا دیوار بنی تھی یا گرائی تھی۔ اچانک جب وہ 300 سال بعد اٹھے، ایک دوسرے کو دیکھا تو تر و تازہ ہیں جیسے ابھی سوئے ہیں، کوئی کپڑے خراب نہیں ہوئے، جسم خراب نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا، 300 سال بعد زندہ ہوئے ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اٹھ کے ایک دوسرے کو سلام کیا، حال احوال پوچھا ہے، پھر ایک کو کہا یار جاؤ ذرا بازار سے کھانا تو لے کر آؤ۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔